بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صحابہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا وضو کے لیے ایک مشرک سے قرض لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ارشاد فرما دیتے کہ میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، بس تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھے سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والے کی تکمیل کرتا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، حبشی۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بلا جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہے؟ میں نے کہا قریب ختم ہی کے ہیں۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اس طرح بکریاں چرواتا پھرے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا تھا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اتارنے کا انتظام ہو جائے، میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ غرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی اور ڈال لی، اٹھا لی جو تھا اٹھایا۔ یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے وقت کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرض کی بے باقی کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی فدق کے رئیس کے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گھر گیا اور سارا قرض ادا کر کے واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرض آپ کے سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے باوجود عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو جی کچھ ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی
حضور کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھر والوں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم۔